مکہ اپنی منزل بنانے لگا، لامکہ اپنی منزل بنانے لگا۔ معزز سامعین کرام، اب میں بلا کسی تاخیر و تامل کے ایک بار پھر آپ کو میدان خطابت میں لیے چلتا ہوں۔ وہ ایک ایسی شخصیت ہمارے سامنے جلوہ افروز ہے جو کہ ہمارے لیے باعث سعادت اور باعث صد افتخار ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے کہ حضرت والا نے چند لمحہ اس مدرسے کے لیے، اس اساتذہ کرام کے لیے، ناظم اعلیٰ منتظمین مدرسہ کے لیے وقت دیا۔ میں ممنون اور مشکور ہوں۔ تو لہذا بلا کسی تاخیر و تامل کے جناب حضرت مولانا مفتی عبد القدوس صاحب دامت برکاتہم، استاذ مدرسہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود ننداؤں اعظم گڑھ سے ہے کہ حضرت والا تشریف لائیں کہ آپ کے سینے میں جو پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دیں۔ آپ کے سینے میں جو پوشیدہ ہے راز زندگی کہہ دیں، مسلمہ سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دیں۔ حضرت والا تشریف لائیں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون، صدق اللہ العظیم۔ ابھی ناظم صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ کو تھوڑی دیر بیان کرنا ہے، تو میں بہت فکر میں پڑ گیا کہ حضرت استاد محترم تشریف فرما ہے، ان کے سامنے میں کیا جسارت کروں، کیا کر سکتا ہوں، اور حکم کی تعمیل کے بغیر چارہ بھی نہیں، اس لیے تھوڑی دیر آپ کے سامنے آ گیا، ورنہ مہمان معظم حضرت مولانا مفتی ریاست علی صاحب زید مجدہ تشریف فرما ہیں، وہ بیان فرمائیں گے۔ تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے تعمیل حکم میں آ گیا ہوں۔ میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الامثال، یہ حقائق ہے، اوپر سے مضامین آ رہے ہیں، یہ حقائق ہیں، ہم اس کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، اور اس کو علم والے ہی، معرفت والے ہی سمجھ سکتے ہیں، اور کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا۔ ہم اور آپ یہ سمجھیں کہ ہماری زندگی ایک کتاب کے مانند ہے۔ کتاب، اس کتاب کے سر ورق پہلے صفحے پر ہماری ابتدائے پیدائش لکھی ہوئی ہے، کس سن میں اور کس جگہ ہم پیدا ہوئے، اور آخری صفحے پر ہمارے موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ یہ ہماری زندگی مثل کتاب کے ہے، اور ہمیں یہ کتاب دی گئی ہے، زندگی دی گئی ہے، اور اس کی ابتدا بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کی انتہا بھی لکھی ہوئی ہے، اور درمیان میں سارے اوراق سادہ ہیں، بالکل سادہ ورق ہم کو ملا ہے، اور اس سادے ورق پر ہم کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں۔ 7 قلم ظاہری دیا ہے اور 7 قلم باطنی دیا ہے، اور اس قلم سے ہم کو لکھنا ہے، پوری زندگی، پوری کتاب کو ہمیں بھرنا ہے۔ 7 ظاہری قلم جو ہم کو ملا ہے، وہ در حقیقت آپ دیکھ رہے ہیں
یعنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، ناک سے سونگھ رہے ہیں، زبان سے بول رہے ہیں، ہاتھ پیر، جس کو قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ کہا جاتا ہے۔ یہ 5 قلم ہوئے، حواس خمسہ۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے 2 چیز اور مرحمت فرمائی۔ ایک تو ہم کو اللہ نے شرمگاہ دی اور ایک معدہ دیا۔ معدہ بھی ایک حواس ہے، معدے کے اندر کیا حلال روزی لے جانا ہے کہ حرام روزی لے جانا ہے، معدہ بھی ایک ہے، اور اس کے ساتھ شرمگاہ۔ یہ 7 قلم ہم کو ملے ہیں، اور اسی 7 قلم سے ہم کو لکھنا ہے۔ آنکھ سے اگر لکھیں گے تو کیا چیز لکھیں گے؟ اچھی بات لکھیں گے۔ اگر آنکھ کو اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ نے خیر کو لکھا۔ آپ نے اپنی کتاب زندگی میں جو اس قلم سے لکھا ہے تو وہ خیر وجود میں آئے گا، خیر لکھا جائے گا۔ اور اگر آنکھ کو غلط استعمال کیا تو آپ کی اس کتاب زندگی میں جو بھرے گا وہ شر اور برائی رہے گی۔ اسی طریقے سے کان کا معاملہ ہے، اسی طریقے سے زبان کا معاملہ ہے کہ زبان سے آپ بولیں گے تو خیر بولیں گے تو وہ صحیح لکھا جائے گا۔ اور یہ سب آپ کے حوالے ہے، پوری زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مخلوقات 3 طرح کی پیدا فرمائی ہیں۔ ایک کو عبید کہا جاتا ہے، اور ایک کو عباد کہا جاتا ہے، اور ایک مخلوق غاوی ہے، یعنی جو گمراہ ہے۔ اب عبید وہ مخلوق ہے جو اللہ تعالیٰ نے چاند، سورج، ستارے، آسمان، زمین، حتیٰ کہ فرشتے، یہ سب عبید ہیں۔ عبید وہ مخلوق کہلاتی ہے کہ جن کو اللہ کے حکم کے خلاف کرنے پر جو ہے کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر لیں۔ اور عباد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عبید کو سامنے رکھ کر بصیرت حاصل کرنے کی اللہ نے سعادت دی ہے کہ ان پر فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس طریقے سے اللہ نے، اور اسی لیے اللہ نے عباد کا مرتبہ بہت بلند فرمایا ہے، اور عباد کو اللہ نے بڑے اعزاز و اکرام بخشا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی پاک، جب آپ سے میرے بندے پوچھے تو آپ کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو ان سے قریب ہوں بہت، اور اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انداز سے مانگنے والوں کی قدر فرماتے ہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہیں فرماتے ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، حتیٰ کہ یہ اللہ کے جو عباد ہیں جنہوں نے مخلوقات الہیہ کو دیکھ کر، کائنات کو دیکھ کر عبرت حاصل کیا ہے، ان بندوں سے، ان عباد سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ جب شیطان کا مناظرہ ہوا تھا اللہ تعالیٰ سے، اور اس نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج، نکل جا، فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تم مردود ہو۔ تو اس نے مناظرہ کیا کیا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، اس سبب سے کہ آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ یعنی میں سارے انسانوں کو جو ہے دنیا کو ان کے سامنے آراستہ کر دوں گا،
اور ان کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، لیکن میرا بس آپ کے جو منتخب بندے ہیں اور جو آپ کی راہ پر چلنے والے ہیں، جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں، ان بندوں کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے عباد کی تعریف فرمائی، اس لیے مجھے تھوڑے سے وقفے میں بس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب یہ سمجھیں کہ ہم کو جو زندگی کی کتاب ملی ہے، اس کتاب میں ہم کائنات کے ذرے ذرے کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور اللہ کے عباد مخلصین میں ہم داخل ہونے کی کوشش کریں، اور اس طریقے جب عبرت حاصل کریں گے تو آپ اللہ کے منتخب بندوں میں شامل ہو جائیں گے، الا عبادک منہم المخلصین۔ اس لیے اب یہ دیکھیے کہ ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے رات ہو یا دن ہو، آپ اپنوں میں ہوں یا غیروں میں ہوں، آپ جو ہے جب بھی زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں تو ان 7 قلموں سے لکھ رہے ہیں، اور اسی لیے یہ 7 قلم سے لکھنے کا معاہدہ کہاں ہوا؟ یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 7 کلمے ہیں۔ لا ایک کلمہ، الہ ایک کلمہ، الا اللہ، اس طریقے سے محمد الرسول اللہ تک 7 کلمے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہم نے معاہدہ کر لیا ہے کہ اللہ کی مان کر ہم زندگی گزاریں گے۔ جیسے کہ آپ نکاح کرتے ہیں تو اس وقت یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کھانا دینا ہے، بس آپ نے قبول تو کہہ دیا کہ میں نے قبول کر لیا، اس کے بعد پھر آپ کے ذمے نفقہ آئے گا، مکان دینا ہوگا، آپ کو عزت دینی ہوگی، اور سب کچھ آپ کو ساز و سامان لانا پڑے گا۔ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو صرف نکاح قبول کیا ہے۔ ایسی جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے تو اب اس کتاب زندگی کے صفحات کو ہمیں پر کرنا ہے، تو ان کائنات کے ذرے ذرے پر غور کر کے اور اس کتاب زندگی کو اچھی طرح ایسے طریقے پر لکھنا ہے جس میں خیر ہی خیر رہے، تاکہ پھر یہ داہنے ہاتھ میں ہمارا نام عمل ملے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ میں جسارت اتنی کر دیا، میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ میں بول رہا ہوں، مجھے نہیں بولنا چاہیے، لیکن جو ہے محض حضرت کی تعمیل حکم میں بول دیا۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عمل کی توفیق۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔